سیالکوٹ شہر اقبال، یہ شہر صرف ایک نقشہ نہیں، ایک فکر ہے۔ یہی سے وہ روشنی اٹھی جو پوری امت مسلمہ تک پہنچی، اور اسی شہر کے دل میں ہے اقبال منزل، وہ گھر جہاں 9 نومبر 1877 کو ایک سوچ نے جنم لیا۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اقبال منزل میں۔ یہاں سے ہی علامہ محمد اقبال نے اپنی پڑھائی کا سفر شروع کیا اور اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ یہاں کا ہر کونا، یہاں کی دیواریں، یہاں کی تمام تختیاں علامہ اقبال کے خیالات اور ان کے جذبات کو ظاہر کرتی ہیں۔ علامہ اقبال کا اصل نام محمد اقبال تھا اور ان کی فیملی کا تعلق کشمیری فیملی سے تھا جو بعد میں سیالکوٹ میں آباد ہوئی۔ علامہ محمد اقبال نے مشن ہائی اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی، جہاں پر ان کے استاد میر حسن نے ان کا جذبہ پہچانا اور ان کا ذہن پہچانا۔ یورپ جا کر انہوں نے اسلام اور مغرب دونوں کو سمجھا، اور پھر انہوں نے اپنے کلام کے ساتھ قوم کو ایک نئی روشنی اور ایک نئی سوچ دی۔ دوستو، یہ اس بچے کا جھولا ہے جس نے خواب دیکھا 1000 ملک کا، اور آج اسی وجہ سے سارے بچے جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ آزادی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کمرہ ہے جہاں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے۔ تیرہ اکتوبر 1935 کو اقبال نے ایک نصیحت کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے اقبال منزل کے انچارج سید ریاض حسین، تو آئے ان سے ان کی اقبال کی وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیں جی، انتقال سے تقریباً انہوں نے 3 سال پہلے اپنی وصیت لکھ رکھی تھی تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کیا ہمارے قومی ہیرو نے اپنے لیے کیا رکھا ہے۔ ان کے استعمال میں جو قالین تھے سرخ رنگ کے، وہ انہوں نے ڈاکٹر جاوید اقبال اور اپنی بیٹی کو دے دیے۔ اس کے بعد اور جو گھر کی چیزیں تھیں وہ بھی آپس میں بچوں میں تقسیم کر دیں، اور لکھا ہے کہ جو چیزیں بچ گئیں وہ میری قوم کی امانت ہے، تو اس کے اندر یعنی عام لوگوں میں بانٹ دیجیے گا۔ تو یہ ان کی وصیت تھی، یعنی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھا انہوں نے۔ وہ کہتے تھے جو میں اتنے جانا نا اللہ کو، میرے کو جیب ہی کوئی نہیں۔ ناظرین، اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ناظرین، یہ ایک شاعری نہیں، ایک سوچ تھی جس میں اقبال نے ہمیں خودی پہ یقین کرنا سکھایا۔ ناظرین، علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک نہایت متقی، صوفیانہ مزاج رکھنے والے اور سادہ طبیعت انسان تھے۔ وہ ہمیشہ سچائی، دیانت اور عبادت کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی ایک نیک دل، عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھی جو قرآن پاک کی تلاوت اور دعا میں خاص شغف رکھتی تھی۔ اقبال خود کہتے تھے کہ اگر میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید میں وہ نہ ہوتا جو آج دنیا مجھے جانتی ہے۔ انہی والدین کی روحانی تربیت اور دینی ماحول نے اقبال کی شخصیت میں ایمان، خودی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رنگ پیدا کیا جو ان کی شاعری اور فکر کی بنیاد بنا۔ جی تو ناظرین، ہسٹری سیگمنٹ، فلاسفی سیگمنٹ، اس طرح کے سیگمنٹ سے بہت ہو گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ریاض حسین نقوی صاحب، جو کہ اقبال منزل کے انچارج، اقبال منزل کے سربراہ کہہ سکتے ہیں، یہاں کے کیئر ٹیکر ہیں۔ تو آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اقبال منزل سے کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں کام کرتے ہیں، کب سے آپ وابستہ ہیں یہاں سے؟ یہ اس گھر میں آج مجھے کام کرتے ہوئے قریباً 35 سال ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میرا ایک شوق تھا، اور میں نے اس شوق کی تکمیل کے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ علامہ اقبال کا جو شہر ہے نا، وہ شہر اقبال اس لیے ہے کہ وہاں پر ان کی پیدائش بھی ہے اور ان کا آبائی گھر آج بھی موجود ہے، لہذا ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اچھا سر، علامہ اقبال صاحب کے وہ کون سے ریئر آئٹمز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے لوگ زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، جن سے لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں؟
देखिए उनकी अपनी जो शायरी है उसमें नौजवानों के लिए बड़े अच्छे अच्छे अशार हैं, वो बड़ी इंस्पायरेशन है, क्योंकि उस जब पाकिस्तान बना है और अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की जो मुलाकात है तो उसमें उन्होंने यही काम डिवाइड किया था। उन्होंने कायद को कहा था कि आप टेबल टॉक करें, मैं लोगों को अवेयर करूँगा। तो लिहाजा उस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी ऐसी शायरी की जो एक बिल्कुल जदीद थी और वो उन्होंने पेश किए, और उससे नौजवानों में एक ऐसी रूह फूंकी गई और उस रूह का रिजल्ट हुआ, वो ख्वाब जिसको आप कहते हैं ना ताबीर हुआ, वो पाकिस्तान का ही था। अच्छा सर, आपने आगे भी मुझे वहाँ एक शायरी सुनाई है जो नौजवानों के रिलेटेड भी थी, जो हमारे माशरे के रिलेटेड भी थी, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप दोबारा मुझे वो शायरी सुनाएं और उसी शायरी में से मुझे या हम नौजवानों को पैगाम दें। देखिए जी, ये अल्लामा इकबाल ने असल में जो इस्लाम की रूह है ना, जिहाद जिसको आप कहते हैं, उसको उन्होंने दो फिक्रात में कलमबंद किया था और उन्होंने कहा था कि हर दौर में जो नौजवान है वही इनकलाबी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। क्योंकि मशरिक जो है वो एशिया है, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी मौजूद है, तो इससे मगरिब शायद खौफज़दा है। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ के नौजवानों को अवेयर करें ताकि वो अपनी सलाहियतों से रूह शनास हो सकें और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के, वो अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करेंगे और एक इनकलाब पैदा करेंगे। शुक्रिया। आज जब मैं इकबाल मंजिल के अंदर खड़ा हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जैसे यहाँ की दीवारें अब भी इकबाल के ख्यालात से गूंज रही हैं। यहाँ रखी ये किताबें, ये कदीम फर्नीचर और लिखने वाली मेज़, ये सब कुछ इकबाल की सोच का जिंदा निशान, जिंदा सबूत है।